بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بغداد لوٹنے کے بعد میں آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ میں نے کل بتایا تھا کہ سفر میں اتنا دولت مند ہو کر وطن واپس پلٹا تھا کہ کوئی فکر باقی نہ رہی تھی۔ گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ زندگی کے مزے لوٹ رہا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد وہی خواہش سفر کرنے کی، طرح طرح کے لوگوں سے ملنے اور مال بیچنے اور خریدنے کی دل میں جاگ اٹھی۔ چنانچہ میں پہلے سے بھی زیادہ مال اسباب لے کر بغداد سے بصرہ روانہ ہوا۔ وہاں ایک جہاز دیکھا جس پر بصرے کے بڑے بڑے لوگ سوار تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ شروع میں ہمارا سفر بہت اچھا گزرا۔ ہم ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے تک سفر کرتے رہے۔ آخر خدا کا کرنا کیا ہوا کہ بیچ سمندر میں طوفانی ہوا چلنے لگی۔ ہمیں بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ جہاز پر جتنے لوگ تھے سب رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ اچانک اتنے زور کا جھکڑ آیا کہ بادبان پھٹ کر ایک طرف جا پڑے اور جہاز کے انجر ڈھیلے ہو گئے۔ آن کی آن میں ہم سب مال و اسباب سمیت سمندر میں غوطے کھانے لگے۔ اتفاق سے جہاز کا ایک تختہ میرے ہاتھ آ گیا۔ اس پر میں اور چند دوسرے سوداگر سوار ہو گئے۔ ایک دن اور ایک رات ہم اسی تختے پر سوار رہے۔ طوفان تھم چکا تھا اور ہوا اور موجوں کے زور سے تختہ بہت چلا جاتا تھا۔ آخر وہ ایک جزیرے کے ساحل سے جا لگا۔ جاگتے رہنے، تھکن، سردی، خوف اور بھوک پیاس سے ہم کمزور ہو رہے تھے۔ جزیرہ خوب ہرا بھرا تھا۔ ہم نے پھل توڑ کر کھائے کہ جسموں میں تھوڑی بہت طاقت آئے۔ رات ہم نے ساحل پر گزاری۔ دن نکلا اور اجالا پھیلا تو ہم جزیرے میں ادھر ادھر گھومنے لگے۔ دور ایک عمارت دکھائی دی۔ ہم سب اس کی طرف چل پڑے۔ عمارت کے دروازے پر پہنچتے ہی دیکھتے ہیں کہ چند آدمی نکلے اور ہمیں پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ہمیں بیٹھنے کو کہا۔ ہمارے لیے کھانا لایا گیا۔ اس کھانے سے ہم بالکل نہ واقف تھے۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا چیز ہمیں کھلائی جا رہی ہے۔ مجھے گن آئی اور دل کھانا کھانے کی طرف مائل نہ ہوا۔ میرے ساتھیوں نے بھوک کے مارے وہ سب کچھ کھا لیا جو ان کے آگے لا کے رکھا گیا تھا۔ میرا کھانا نہ کھانا خدا کی مہربانی تھی۔ اسی وجہ سے میں آج بھی زندہ ہوں۔ کھانا کھاتے ہی میرے ساتھیوں کی عقل جاتی رہی اور وہ پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے انہیں ناریل کا تیل پلایا اور وہی تیل ان کے بدن پر مال دیا۔ تیل پیتے ہی میرے ساتھیوں کی آنکھیں بھیگی ہو گئی اور جب ان کے سامنے کھانا رکھا گیا تو وہ سارا چپٹ کر کھا گئے۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر تعجب بھی ہوا اور افسوس بھی۔ آخر مجھے پتا چلا کہ جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں اور ان کا بادشاہ کوئی بلا ہے۔ جو آدمی ان کے ملک میں آتا ہے اسے بادشاہ کے پاس لے جا کر کھانا کھلاتے اور تیل پلاتے ہیں۔ اس طرح وہ خوب موٹا تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے مار کر بادشاہ کو کھلا دیتے ہیں۔ بادشاہ کے ساتھی بھی آدم خور تھے۔ انسانوں کا گوشت کھاتے یا بھونتے نہیں تھے، کچا کھا جاتے تھے۔ اس صورتحال میں میں بڑا پریشان ہوا۔ میرے ساتھی اپنی عقل کھو چکے تھے اور انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ ایک شخص ان پر نظر رکھتا تھا اور روزانہ انہیں ہانک کر ادھر ادھر لے جاتا تھا جہاں وہ جانوروں کی طرح گھاس اور پتے چرتے تھے۔ میں ان کا دیا ہوا کھانا کھانے پر راضی نہ ہوا۔ بھوکا رہنے کی وجہ سے کمزور پڑ گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے جسم میں ہڈیوں کے سوا کچھ باقی نہیں۔ یہ حالت دیکھ کر انہوں نے میرا خیال رکھنا چھوڑ دیا۔ جب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مجھ پر نظر نہیں رکھے، ایک دن چوری سے وہاں سے نکل بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے دور جا پہنچا تو مجھے ایک چولہا اور سمندر کے پاس ایک اور آدمی چٹان پر بیٹھا نظر آیا۔ غور سے دیکھا تو وہی آدمی تھا جو میرے ساتھیوں کو چرا کھلانے لے جاتا تھا۔ میرے
ساتھی وہاں گھاس چر رہے تھے۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تیری عقل خراب نہیں ہوئی۔ اس نے اشارے سے کہا کہ دیکھ، لوٹ کر داہنی طرف مڑ جا، وہاں سے تو ایک بڑی سڑک پر پہنچ جائے گا۔ میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا اور داہنی طرف مڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ چرواہا میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ اب وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ شام ہوئی تو میں ایک جگہ بیٹھ گیا، گھاس کھا کر پیٹ بھرا۔ سونا چاہتا تھا مگر ڈر کے مارے نیند نہ آئی۔ صبح ہوتے ہی پھر آگے چل دیا۔ فرض کے 7 دن 7 رات چلتا رہا۔ بھوک لگتی تو گھاس پات سے پیٹ بھر لیتا۔ 8ویں دن مجھے دور چند آدمی نظر آئے۔ ڈرتے ڈرتے ان کے پاس گیا، پتا چلا کہ وہ کالی مرچیں اکٹھی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو دوڑے دوڑے میرے پاس آئے اور کانپنے لگے کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ میں نے اپنا واقعہ انہیں سنایا تو وہ کہنے لگے کہ یہ عجیب واقعہ ہے، ان آدم خوروں سے جان کوئی نہیں بچا سکتا، وہ تو آدمیوں کو کھا جاتے ہیں۔ جب وہ کالی مرچیں جمع کر چکے تو میرے لیے عمدہ کھانا لائے۔ بہت دن بعد میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر وہ جہاز پر سوار ہوئے اور ایک جزیرے پر پہنچے، وہی ان کا وطن تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے مجھے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ بھی میرا حوال سن کر حیران ہوا، مجھے کھانا کھلایا۔ جب سیر ہو کر کھا چکا تو مجھے گھومنے کی سوچی۔ شہر میں گھوما پھرا، دیکھا کہ بڑی آباد جگہ ہے اور بازاروں میں ہر طرف چہل پہل ہے۔ میری ڈارس بدی کہ ایسی جگہ پہنچ گیا ہوں جہاں آرام سے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ چھوٹے ہوں یا بڑے نہایت عمدہ گھوڑوں پر سواری کرتے ہیں مگر ذہن نہیں رکھتے۔ میں نے بادشاہ کے سامنے اپنے تعجب کا اظہار کیا۔ بادشاہ نے کہا، ذہن کیا ہوتا ہے؟ ہم نے یہ لفظ آج تک نہیں سنا۔ میں نے کہا کہ مجھے اچھی قسم کی لکڑی فراہم کی جائے۔ اس کے بعد میں نے ایک ماہر موچی کو بلوایا اور اسے ذہن بنانے کا سکھایا۔ چمڑا منگا کر ذہن پر چڑھایا، ایک لوہار کو ڈھونڈا اور رکابیں بنانا سکھایا۔ جب سارا کام میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ایک گھوڑا لے کر ذہن اور رکابوں سے راستہ کیا اور اسے لگام دے کر بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے گھوڑے پر سواری کی تو اسے بڑا مزہ آیا اور اس نے مجھ پر انعام کی بارش کر دی۔ جب وزیر نے ذہن اور رکابوں کی خوبیوں کو دیکھا تو مجھ سے ذہن اور رکاب بنانے کے لیے کہا۔ میں نے اس کی فرمائش پوری کر دی۔ اب تو ملک کے تمام بڑے لوگ اور عہدیدار ذہن اور رکاب طلب کرنے لگے۔ چنانچہ میں نے بڑائی اور لوہار کی مدد سے ذہن اور رکابیں بنا کر بیچنے لگا اور بہت امیر ہو گیا۔ شہر کے لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھنے لگے۔ کیا امیر کیا غریب، سب میری عزت و خاطر کرتے تھے۔ ایک دن میں بادشاہ کے دربار میں خوب بن ٹھن کر خوش بیٹھا تھا کہ بادشاہ نے کہا، میری بات سن، اب تیرا شمار عزت دار لوگوں میں ہوتا ہے، تجھے ہم اپنے جیسا سمجھتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ تو ہمیشہ ہمارے شہر میں رہے اور کہیں نہ جائے، اس لیے تو ایک کام کر، امید ہے کہ میری بات نہ ٹالے گا۔ میں نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ کے کہے پر پوری طرح عمل کروں گا۔ آپ نے مجھ پر مہربانی کی ہے، اس لیے مجھے آج یہ مقام حاصل ہے۔ میں خود کو بادشاہ کا نوکر سمجھتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تیری شادی یہاں کسی خوبصورت اور امیر لڑکی سے کر دوں تاکہ تو یہاں سے جانے کا نام نہ لے۔ بادشاہ کی بات سن کر میں شرم کے مارے سرخ ہو گیا اور مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ بادشاہ نے پوچھا،